ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ میں جس جگہ رہائش پذیر ہوں وہاں عجیب سی رسمیں ہیں اور سارے رہائشی اس کے خلاف نہیں جاتے تھے، نہ جانے کا سوچ سکتے تھے، کیونکہ گاؤں میں سب کچھ بڑے سائیں کی مرضی سے اور اجازت سے ہوتا تھا۔ نہ چاہتے بھی لوگوں کو ماننا پڑتا تھا اور ایسا ہوتے ہوتے بھی عرصہ بیت گیا تھا۔ اب تو سارے گاؤں والوں کو عادت ہو گئی تھی ان رسموں کی۔ کوئی کچھ نہ بولتا تھا، چپ چاپ سب مان لیتے تھے، لیکن فضول رسموں کا کوئی تک بھی تو نہیں بنتا، پر کوئی زبان کھولنے کی ہمت کر بھی نہیں سکتا تھا۔ ذہنی طور پر سب وڈے سائیں کے غلام تھے، جو طے کر دیا سب مان لیں گے۔ بظاہر وڈے سائیں بہت نیک، رحم دل، خیال رکھنے والا تھا، اپنی رعایا کا خیال رکھتا تھا، کسی کو اس کے گھنونے پن کا علم نہ تھا سوائے اس کے چند ملازموں کے اور گھوڑے کے۔ ایک رسم جو سارے گاؤں کی لڑکیوں کو ادا کرنی پڑتی تھی، اس پر کوئی کچھ نہ بولتا تھا، بولتا تو عذاب کو دعوت دینے کے برابر تھا، لیکن مجھے اختلاف تھا اس رسم سے، تبھی میں نے شادی نہ کرنے کی ضد لگائی تھی۔ دراصل یہ رسم ہمارے گاؤں کے بڑے سائیں کی طرف سے رائج تھی، اور وڈیرا اس قدر سخت تھا کہ اس رسم کی ادائیگی کے بغیر شادی کا امکان نہیں تھا۔ وہ خود شادی سے ایک ہفتہ پہلے سارے گاؤں والوں کو جمع کر کے دلہن سے یہ رسم ادا کرواتا، اور پھر پورے ایک ہفتے کے بعد لڑکی کی شادی ہو جاتی۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب ہمارے ہی گاؤں کی اریج کی شادی تھی۔ میں زبردستی ابا کے ساتھ اس رسم کو دیکھنے کے لیے بھرے میدان میں چلی گئی تھی۔ اریج دلہن بنی ہوئی اپنے ابا کے ساتھ گاؤں کے میدان تک آئی تھی۔ یہ رسم دیکھنے کے لیے صرف گاؤں کے مرد ہی جمع ہوتے تھے، لیکن میرے رونے کی وجہ سے ابا مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ویسے بھی میں چھوٹی تھی، اسی لیے کسی نے اعتراض نہ کیا۔ دلہن بنی اریج کو گھوڑے کے پاس لے جایا گیا اور رسم کا سلسلہ شروع ہوا۔ پرندہ کی چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، اس کی اوڑھنی ایک طرف گر گئی اور وہ پوری طرح بے حال ہو گئی، لیکن نہ ہی لوگوں کو رحم آیا اور نہ گھوڑے کو۔ گھوڑا تو شاید اریج کا کہیں منتظر تھا کہ اسے دیکھتے ہی دیوانہ ہو گیا۔ اریج کا بے حال وجود دیکھ کر میری سانسیں رک گئی تھی، لیکن سب لوگ ایسے لطف اندوز ہو رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وڈے سائیں بھی وہیں موجود تھے اور اس سارے منظر کا حصہ تھے۔ یہ سب انہی کے حکم پر تو ہوتا تھا۔ وڈے سائیں کا کہنا تھا کہ اس طرح گاؤں کی لڑکیوں کو مردوں سے محبت کرنا اور ان کی خدمت کرنا آ جاتا ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ سے پوری طرح باہر تھی۔ گھوڑے اور انسان کا آپس میں کیا تعلق؟ لیکن یہ بھید تو مجھ پر اس وقت کھلا جب میں خود بھی اس رسم کا حصہ بنی۔ وہ پورا دن گھوڑے کے ساتھ ہی گزارنا تھا۔ گھوڑا خود ہی اریج کو لے کر گاؤں کے جنگل کی طرف نکل گیا تھا۔ سب کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اب گھوڑا اریج کو لے کر شام میں ہی لوٹے گا۔ اکثر لڑکیاں واپسی پر بہت ہی بری حالت میں ہوتیں، ان کے جسم پر خراشیں تک موجود ہوتیں اور کچھ کے لباس بھی پھٹ چکے ہوتے، لیکن کسی کو بالکل بھی رحم نہ آتا تھا اور سب کو لگتا کہ یہ رسم بہت ضروری ہے۔ گھوڑا اریج کو لے گیا، لوگ بھی اپنے اپنے کاموں پر واپس لوٹ گئے، لیکن میرے دل و دماغ پر اریج کی حالت اور اس کی چیخیں سوار ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اریج کس طرح سارا دن گھوڑے کی منمانی برداشت کرے گی۔ بس اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں خود گھوڑے کو سپرد نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی انسان جو نہیں چاہتا وہ بھی اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، اور شاید شادی میرے نصیب کا حصہ تھی، کیونکہ میری زندگی میں رمیز آ گیا تھا۔ میرے ابا پچھلے کچھ عرصہ سے مستقل بیمار تھے۔ میرے 2 بھائی تھے اور دونوں ہی شہر میں کام کرتے تھے، اس لیے ہمارے کھاؤں کی زمینوں پر ابا ہی کام کرتے تھے۔ ابا کی شدید بیماری کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ابا کی جگہ خود اپنی زمینوں پر کام کروں گی۔ ابا کہنے لگے، ارمینا، یہ تیرے بس کی بات تو نہیں ہے بیٹا، لیکن میں شروع سے ہی بہت ضدی تھی اور اسی وجہ سے تو اب تک ابا میری شادی نہیں کروا پائے تھے۔ میں نے ابا کو بستر پر لٹا دیا اور خود تیار ہو کر کھیتوں کی طرف چل پڑی۔ میں لمبی چوڑی اور خوبصورت لڑکی تھی، بچپن سے ہی کھیتوں میں کھیلتی آئی تھی، میرے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا، لیکن میری یہی ضد میرے فیصلے کو بدلنے کی وجہ بن جائے گی۔ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح میں بھی ہمیشہ ہی گھونگھٹ نکالے رکھتی تھی، اس لیے گاؤں کے مرد ہم لڑکیوں سے پوری طرح غافل تھے، لیکن کھیتوں میں کام کرنے کے لیے مجھے اپنی گھونگھٹ کو ہٹانا پڑا، اور جب بھی رمیز کی نظر مجھ پر پڑ گئی، وہ وڈے سائیں کا منشی تھا، اس کی سب زمینوں کے حساب کتاب کا کام کرتا تھا۔ کہنے کو تو یہ زمین ہماری تھی، لیکن وڈے سائیں کا ہی حکم چلتا تھا، اور ہماری کمائی کا ایک خاص حصہ بھی وڈے سائیں کے پاس ہی جاتا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا اور حیرت سے بولنے لگا، تو کون ہے؟ میں نے بتا دیا کہ میں ارمینا ہوں، بابا برکت کی بیٹی۔ وہ غور سے مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، تو عمر میں بڑی معلوم ہوتی ہے، تیری ابھی تک شادی نہیں ہوئی؟ میرا انکار سن کر وہ نرمی سے کہنے لگا، اگر وڈے سائیں کو پتا چل گیا کہ تو نے شادی نہیں کی تو بہت برا ہوگا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی شادیاں کم عمر میں ہی کر دی جاتی تھی، اور یہ وڈے سائیں کا حکم ہے۔ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ میرے بابا نے یہ بات وڈے سائیں سے چھپا رکھی ہے کہ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور میں 24 سال کی ہو چکی ہوں۔ رمیز کی نظر مستقل مجھ پر جمی ہوئی تھی، اور نہ جانے اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا
کہ میں شرما کر دوبارہ سے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال بیٹھی تھی۔ وہ کچھ دیر حساب کتاب کرتا رہا اور ساتھ ساتھ اس کی نظریں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھی، اور وہ یہ کہہ کر واپس لوٹ گیا کہ کل پھر مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا۔ اس کی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ مجھ سے دوبارہ ملنے کیوں آئے گا جبکہ میں اسے ہماری زمین پر اگے ہوئے اناج کی ساری تفصیلات لکھوا چکی تھی؟ سارا دن کھیتوں میں کام کرنے کے بعد جب میں شام کو گھر لوٹی تو میں نے خوشی خوشی ابا کو بتایا کہ میں بھی آرام سے کھیتی میں کام کر سکتی ہوں۔ ابا افسردگی سے کہنے لگے کہ یہ تیرا کام نہیں ہے پتر، میں مرنے سے پہلے تیری شادی کر کے تجھے رخصت کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ تو ہے ہی جو اب تک میری دہلیز پر جمی بیٹھی ہے۔ شادی کا لفظ سنتے ہی میرے دماغ میں خود بخود رمیز کا عکس چلا آیا تھا۔ یہ قدرتی طور پر ہوا تھا۔ میں حیران تھی کہ جس شخص کو میں نے آج پہلی دفعہ دیکھا ہے، شادی کے نام پر اس کا تصور میرے دل و دماغ میں ابھرا ہے۔ میں اپنے خیالات کو جھٹکتی ہوئی وہاں اماں کے گھر کاموں میں مصروف ہو گئی اور اگلے دن پھر کھیتوں میں نکل پڑی، کیونکہ جب تک ابا کی طبیعت خراب تھی مجھے ہی ابا کی جگہ سنبھالنی تھی۔ رمیز دوپہر کے وقت کھیتوں میں چلا آیا تھا۔ اس وقت یہ جگہ بالکل ویران ہوتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی کاپی اور قلم کو ایک طرف رکھ دیا۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ آج دوبارہ کیوں آیا ہے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ بہت آرام سے کہنے لگا کہ تو کسی کو پسند کرتی ہے جو ابھی تک شادی نہیں کی؟ میں نے جھجکتے ہوئے اسے بتایا کہ میری شادی نہ کرنے کی وجہ وڈے سائیں کا وہ خاص گھوڑا ہے جس کے ساتھ شادی سے پہلے دلہن کو رسم ادا کرنی پڑتی ہے۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ آج تک گاؤں کی ساری لڑکیاں ہی اس رسم کو ادا کرنے کے بعد دلہن بنی ہیں، تو پھر تجھے کیا پریشانی ہے؟ میں نے حیرت سے رمیز کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا آپ کو یہ سب عجیب نہیں لگتا؟ ایک لڑکی گھوڑے کے ساتھ کس طرح؟ شاید کہنے لگا کہ وہ بچپن سے یہ سب دیکھتا آیا ہے اور سارے ہی گاؤں والے شروع سے اس رسم کے عادی ہیں، اس لیے نہ عجیب لگتا ہے اور نہ ہی برا۔ بڑے سائیں بہت اچھے انسان ہیں اور اگر انہوں نے یہ رسم رائج کی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہوگی۔ شاید اسی طرح عورت اپنے مرد کو خوش کرنا سیکھتی ہوگی، اس لیے تو گاؤں کی ساری عورتیں شادی کے بعد اپنے مردوں کی خوب خدمت کرتی ہیں اور ان کو شکایت کا موقع نہیں دیتی۔ بڑے سائیں کا خاص گھوڑا ابھی تک بہت خوبصورت اور محبت کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کسی بھی لڑکی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ میں نے غصے میں شاہد سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ واپسی پر کچھ لڑکیوں کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ شاید کہنے لگا کہ مرد کو خوش کرنا مشکل کام ہے اور اس سے سیکھنے کے لیے کچھ تکلیف تو اٹھانی پڑے گی نا۔ رمیز کی بات سن کر مجھے احساس ہوا تھا کہ گاؤں والے اس بات کی اتنی عادی کیوں ہو گئے ہیں کہ انہیں اس میں کچھ غلط نظر ہی نہیں آتا، ورنہ کون مرد یہ بات برداشت کرے گا کہ اس کی ہونے والی بیوی اس سے پہلے گھوڑے کے ساتھ وقت گزارے؟ شاید میرے غصے کو دیکھتے ہوئے مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کی یہ باتیں بہت ہی خوبصورت اور میٹھی تھی۔ جس انداز میں وہ ان سے بات کر رہا تھا میرے دل میں اس کے لیے عزت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے کسی غیر مرد کو روبرو دیکھا تھا۔ جاتے جاتے رمیز کہنے لگا کہ اپنے دل سے گھوڑے کا خوف نکال دو، کیونکہ جلد ہی میں اپنی اماں کو تمہارے گھر بھیجنے والا ہوں۔ میں نے رمیز سے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ تمہیں کیوں ہماری اماں کو اپنے گھر بھیجنے والے ہو؟ کہ کیوں تمہاری اماں میرے گھر آنے والی ہیں؟ میری نہ سمجھی پر وہ زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، عمر میں تم بڑی ہو لیکن عقل ابھی تک چھوٹی ہے۔ وہ تو پلٹ کر چلا گیا تھا، لیکن جیسے اس کی بات کا مفہوم مجھے سمجھ آ گیا، میں شرم سے گلابی ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رمیز جیسا پڑھا لکھا وڈے سائیں صاحب کا منشی مجھ پر اپنا دل ہار بیٹھے گا اور مجھ سے شادی کا خواہش مند ہوگا۔ لیکن بات وہیں، اگر میں شادی کا سوچتی بھی تو گھوڑے کا سوچ کر میری جان نکل جاتی۔ میں عجیب سے موڑ پر آ گئی تھی۔ میں شادی جیسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن گھوڑے کے ساتھ ایک دن نہیں گزار سکتی تھی۔ میں واپس گھر پہنچی تو میرے چہرے پر سوچ کی لکیریں تھی، اور یہی بات میرے ابا نے محسوس کر لی۔ میرے ابا سے بہت میری دوستی تھی۔ جب ابا نے مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں رمیز کے متعلق سچ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میری شادی نہ کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ رمیز کا سن کر ابا تو خوش سے پاگل ہو گئے، کہنے لگے وہ تو بڑا ہی پڑھا لکھا اور نیک انسان ہے، ایسے لڑکے کا رشتہ آنا بہت ہی نصیب کی بات ہے۔ اگر رمیز کی اماں میرے دروازے پر آئی تو میں کبھی انکار نہیں کروں گا۔ رہی بات گھوڑے کی، تو آج تک اس نے کسی لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ وہ بہت ہی محبت کرنے والا گھوڑا ہے۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ ساری رات میں اپنے آپ سے اپنے خوف سے جنگ لڑ رہی تھی، لیکن آخر میں ہار گئی اور میرے دماغ میں ایک ہی طریقہ آیا جس سے میں اس رسم سے بچ سکتی تھی۔ اگلی دوپہر رمیز مجھ سے ملنے کے لیے میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، آج شام میں تیرے اماں ابا گھر آئیں گے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے رمیز سے کہا کہ ایسا ممکن نہیں کہ شادی گاؤں میں ہی کہیں نہ جائے، میرے دونوں بھائی شہر میں رہتے ہیں اور آپ بھی تو کام کے سلسلے میں شہر جاتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں کے پاس چلی جاتی ہوں، آپ بھی وہیں آ کر مجھ سے شادی کر لیجیے گا۔ رمیز غور سے میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لگتا نہیں کہ تم گاؤں کی لڑکی ہو۔ گاؤں کی لڑکیاں تو بہت بہادر ہوتی ہیں، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میری اماں آج تمہارے گھر رشتہ لے کر آئے گی تو پھر اگلے ہفتے تم شہر چلی جانا اور میں بھی اپنی اماں کو وہاں لے کر آ جاؤں گا۔ رمیز کی رضامندی جان کر تو میں خوشی سے دیوانی ہو گئی اور بہت آسانی سے میری بات وہ مان گیا تھا، لیکن تقدیر کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔
میرے نصیب میں اس رسم سے گزرنا ہی تھا، اس لیے جب میرا اور رمیز کا رشتہ طے ہو گیا تو میں نے اپنا سامان باندھ لیا۔ میرے ابا مجھے گاڑی میں بٹھانے کے لیے گاؤں سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑے۔ ابا مجھے بہت ساری نصیحتیں کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ میرے دونوں بھائی مجھ سے بہت لاڈلے ہیں اور بس اڈے پر وہ آئیں گے۔ اونچے نیچے رستوں پر چلتے ہوئے ہم گاؤں سے باہر نکلے، بنے بس اڈے پر پہنچے والے تھے جب دھول اڑاتی ہوئی ایک بڑی سی گاڑی ہمارے قریب آ کر رکی۔ ابا نے فوراً مجھے گھونگھٹ صحیح کرنے کا حکم دیا کیونکہ یہ وڈے سائیں کی گاڑی تھی۔ میرا خون خشک ہو گیا تھا، آج تک کبھی میرا ان سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وڈے سائیں رسائی کے گارڈز نے اتر کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ باہر نکل آیا۔ ابا نے فوراً نظریں چکا لی اور ادب سے سلام کیا۔ میں نے ابا سے آہستہ سے سلام کیا۔ کیا وڈے سائیں ابا سے پوچھنے لگے، بابا برکت، یہ تیرے ساتھ کون ہے اور تو گاؤں سے باہر جانے والے راستے کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ ابا نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ یہ میری دھی ہے اور میں اسے اپنے بیٹوں کے پاس شہر بھیج رہا ہوں۔ وڈیرے سائیں حیرت سے کہنے لگے کہ مجھے تو یہی معلوم تھا کہ تیرے دو بیٹے ہیں، تیری اس دھی کے بارے میں تو مجھے علم ہی نہیں تھا۔ اتنے میں وڈے سائیں کے ایک ملازم نے اس کے قریب آ کر کچھ بات کہی جسے سن کر وہ غضبناک ہو گئے اور گرج کر کہنے لگے کہ تیری بیٹی 24 سال کی ہو گئی ہے اور تو نے ابھی تک اسے رخصت نہیں کیا، اور اب کی اس کی شادی کے لیے اسے شہر بھیج رہا ہے۔ ہمارے گاؤں کی لڑکیاں کب سے گاؤں سے بھاگ کر شادی کرنے لگی ہیں؟ ان کے ملازم میں شاید انہیں میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ ابا کہنے لگے ایسی بات نہیں ہے جی، اس کی شادی تو آپ کے منشی رمیز سے ہو رہی ہے، لیکن اس کے بھائیوں کی خواہش ہے کہ اسے دھوم دھام سے رخصت کریں، اسی لیے شہر میں تھوڑی بڑی شادی کریں گے۔ بڑے سائیں کہنے لگے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، گاؤں کی خاص رسم ادا کرنے کے بعد اسے شہر بھیج دینا، پھر جتنی چاہے بڑی شادی کر لے، لیکن ہمارے گاؤں کی لڑکی بغیر رسم کے شادی نہیں کرے گی۔ اگر تو نے یہ رسم ادا نہیں کی تو ہم تجھے باغی مانیں گے اور تیرا گاؤں میں جینا مشکل ہو جائے گا۔ بڑے سائیں کے لفظوں نے میری جان نکال دی تھی۔ جس رسم سے بچ کر بھاگنا چاہتی تھی اس میں ہی الجھ کر رہ گئی تھی۔ اب تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں کسی طرح بھی اس رسم سے بچ پاتی، کیونکہ اب تو وڈے سائیں کو میری عمر بھی پتہ چل گئی تھی۔ ابا نے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگی اور میرا ہاتھ پکڑ کر واپس گھر لے آئے۔ ابا کا وجود کانپ رہا تھا، وہ بہت خوفزدہ تھے، انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وڈے سائیں ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہ سنا دیں۔ میں ابا کے قدموں میں بیٹھ گئی، ابا سے کہا کہ میری وجہ سے آپ پریشان نہ ہو، میں اس رسم کے لیے راضی ہوں۔ میں اپنے ابا کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خاموشی سے خود کو گھوڑے کے سپرد کر دوں گی۔ 2 دن بعد مجھے اس رسم کے لیے میدان میں جانا تھا اور اس کے لیے 1 دن پہلے رمیز مجھ سے مل کے گیا تھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے کہنے لگا کہ سائیں بہت زیادہ غصے میں ہے کہ ان کے ملازم کے ہوتے ہوئے ان سے ہماری رشتہ داری کی بات کیوں چھپائی۔ وہ کہنے لگا کہ تم بے فکر رہو اور رسم میں تمہارے یقین دلاتا ہوں کہ تم نبھاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اور میں نے ساری رات جا کر گزاری تھی۔ اگلے دن صبح 10 بجے رسم کے مطابق مجھے دلہن بنا کر اسی بڑے سے میدان میں لے گئے جہاں میں نے پہلی دفعہ عریج کو گھوڑے کی محبت کا شکار ہوتے دیکھا تھا۔ بڑے سائیں کا ایک ملازم میری طرف آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر گھوڑے کی طرف بڑھنے لگا۔ گاؤں کے سارے ہی مردوں کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ میرا گھونگھٹ ہمیشہ کی طرح نکلا ہوا تھا، جس کی آڑ سے بھی مجھے وڈے سائیں کے پیچھے کھڑا رمیز واضح نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں گھوڑے کے قریب پہنچی تو وہ اچانک ہی اپنی زبان میں مجھے چاٹنے لگا اور مجھے اس قدر کراہیت کا احساس ہوا اور ساتھ ہی خوف کا بھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی گردن کو میرے وجود سے مسل رہا تھا جیسے محبت کا اظہار کر رہا ہو۔ عریج نے تو چیخیں مار مار کر سارا میدان سر پر اٹھا لیا تھا، لیکن میں ایسا کچھ بھی کر کے اپنے بیمار باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے گھوڑے کی محبت کے اس مظاہرے کو برداشت کرتی رہی۔ تھوڑی دیر میں وڈے سائیں کے ملازم نے بھی مجھے زبردستی گھوڑے کے اوپر بٹھا دیا اور اس کے بعد گھوڑا مجھے خود ہی لے کر گاؤں کی دوسری موجود جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ میری اوڑھنی بھی گر گئی تھی، میری سانس بھی پوری طرح پھول رہی تھی۔ گھوڑی کی رفتار اچھی خاصی تیز تھی اور میرے لیے اس پر بیٹھے رہنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ جیسے ہی گھوڑا جنگل کے اندر داخل ہوا مجھے خوف آنے لگا، کیونکہ کوئی گاؤں والا اس طرف نہیں آتا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ جنگل میں بہت ہی خونخوار جانور موجود ہیں اور اسی لیے کسی کو بھی اس طرف آنے کی اجازت نہیں ہے۔ گھوڑا رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، وہ تو ایسے بھاگ رہا تھا جیسے روز ہی یہاں آتا ہو۔ اسے اچھی طرح شاید راستوں کا بھی علم تھا۔ کچھ دیر بعد جب گھوڑا رکا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک عالی شان گھر بنا ہوا ہے جس کے آگے گھوڑا خود ہی رک گیا تھا۔ میری حالت کافی خراب ہو چکی تھی، میں گرتے پڑتے گھوڑے سے اتر گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ گھوڑا اب بھی مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ دوسرے راستے سے ایک بڑی سی گاڑی آ کر میرے پاس رکی۔ میں اسے اترنے والے وڈے سائیں کو دیکھ کر حیران تھی کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ وڈے سائیں مسکراتے ہوئے میرے قریب آئے اور غور سے میرا جائزہ لینے لگے۔ ان کی نظر مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی تھی کیونکہ میری اوڑھنی نہ جانے راستے میں کہاں گر گئی تھی اور میں ایسے میں ان کے سامنے آگے کھڑی تھی۔ میرا حلیہ گھوڑے کی رفتار کی وجہ سے بدتر ہو چکا تھا اور وڈے سائیں میرے قریب آئے اور اپنے ہاتھوں سے میرے بالوں کو چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے کہنے لگے، خوبصورت تو بہت ہے لیکن تو نے عمر بہت نکال دی۔ کم عمری میں اگر تو میرے پاس آتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔
बड़े साईं की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकती थी जो कुछ वो कह रहे थे। मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए वो अंदर ले जाने लगे। मैं बहुत ज़्यादा ताकत लगाई उनसे खुद को छुड़ाने की, लेकिन मेरी ताकत बड़े साईं के सामने कम थी। इसीलिए वो इस घर से बाहर ही मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। घोड़ा ज़ोर-ज़ोर से हंकार रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे गुस्सा आ रहा हो। मेरी चीखें आसमान से बातें कर रही थी। मैं किसी भी तरह बड्डा साईं की हवस का निशाना नहीं बनना चाहती थी। उनकी गाड़ी में मौजूद मुलाजिम भी आज ही सब तमाशा देख रहे थे। अचानक ही घोड़े ने बड्डे साईं पर हमला कर दिया और उनके सीने पर अपनी लातें बरसाने लगा। बडेरा साईं के मुलाजिम गाड़ी से उतरकर भागते हुए आए, लेकिन घोड़े के गुस्से को किसी का जोर न चल सका। कुछ ही मिनटों में बडेरा साईं दम तोड़ गए। उनके मुलाजिम हक्का बक्का रह गए। घोड़े का खेल खत्म हुआ। गुस्सा खत्म हुआ घोड़े का गुस्सा खत्म हुआ तो वो एक दफा फिर मेरे पास आया और मुझे अपनी जुबान से चाटने लगा, लेकिन इस दफा मुझे कराहियत का एहसास नहीं हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घोड़े ने अपने ही मालिक को क्यों मार दिया। बड़े साईं का एक मुलाजिम मेरे करीब आया और अपनी चादर उतार कर मेरे कंधों पर डाल दी और कहने लगा, वो लोग बहुत ही मजबूरी में इस तमाशे को बर्दाश्त करते आए हैं। वो दोनों मुलाजिम अच्छी तरह जानते थे कि इस रस्म की आड़ में इनके साईं किस तरह कम उम्र लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाते आए हैं और शाम को इस तरह डरा धमकाकर इन लड़कियों को वापस भेज देते थे। वो लड़कियां सारी उम्र भी कभी बड्डे साईं के खिलाफ जुबान नहीं खोल पाती थी। दरिंदगी खास घोड़ा बडेरा साईं का वफादार घोड़ा था। दरजंगी खास घोड़ा बडेरा साईं का वफादार घोड़ा था, जो इनके हुक्म पर ही लड़कियों को यहाँ तक लाया करता था। लेकिन मेरी बारी में न जाने क्यों उसने अपने मालिक से बल्कि मुझसे वफादारी निभाई थी और मुझे शादी की रात ये राज भी खुलकर मेरे सामने आ गया था। इन दोनों मुलाजमों ने मुझे शाम तक वहीं रोक रखा और अपने मालिक को जंगल में ही दफना दिया और शाम के वक्त मुझे वापस घोड़े पर सवार करके वापस गांव भेज दिया। गांव वालों को शक न हो सके मुझे सही सलामत देखकर मेरे अब्बा बहुत खुश हुए। अगले ही दिन सारे गांव में मशहूर हो गया कि वे डेरा साईं शिकार की घर से अपने मुलाजमों के बगैर जंगल रवाना हुए थे और फिर लौटकर वापस न आए। शायद किसी खूंखार जानवर ने उनकी जान ले ली। ये खबर सुनकर सारा ही गांव रंजीदा हो गया, लेकिन मेरे दिल में तो ठंड का एहसास उतर रहा था। वडेरा साईं के दोनों मुलाजमों ने मुझसे वादा लिया था कि ये बात कभी किसी के आगे बयान न करना। ये हकीकत क्या थी, वरना गांव की सारी लड़कियों के घर उजड़ जाएंगे, क्योंकि ये सब शादी से पहले बड्डे साईं की हवस का निशाना बन चुकी थी। अगले हफ्ते धूमधाम से मेरी और रमीज की शादी हो गई और शादी की रात रमीज ने मुझसे पूछा कि तुम्हें घोड़े ने कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई ना। मैंने फौरन कहा नहीं, उसने तो मुझसे बहुत मोहब्बत का इजहार किया। रमीज कहने लगा, दरअसल वो घोड़ा इसका था, वो बहुत खूबसूरत था, इसीलिए बड्डे साईं इसने इसको रमीज से ले लिया था। लेकिन वो घोड़ा शुरू से ही उसका फरमाबरदार था और रस्म से एक रात पहले रमीज ने घोड़े को ये बात अच्छी तरह समझा दी थी कि वो मुझे बिल्कुल भी परेशान ना करे, बल्कि मेरा ख्याल रखे। रमीज कह रहा था कि घोड़ा बहुत वफादार जानवर है, वो अपने मालिक की हर बात अच्छी तरह समझता है। मैं भी अपने घोड़े को बात जब समझा देता हूँ तो वो फौरन ही समझ लेता है, इसलिए मुझे यकीन था कि वो तुम्हें खराश भी नहीं आने देगा। अब मुझे समझ में आया था कि घोड़े ने बड्डे साईं पर हमला क्यों किया और मुझसे वफादारी का राज क्या था। आज के दौर में इस तरह की कहानियों का कोई वजूद नहीं, लेकिन पुराने गांव जहां जहां आबाद हैं वहां वहां ताकतवर लोगों की बनाई रस्में अब भी लोगों पर जुल्म करती हैं। ना सिर्फ गांव में, कुछ जात पात में भी ये सब रस्में जान अजाब बन जाती हैं। रस्में ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के लिए खुशी का बायस हो, ना कि तकलीफ का जरिया बने। अल्लाह पाक हमें दूसरों के लिए आसानियां बांटने वाला बनाए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद नई कहानियों के लिए हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।